السلام علیکم عثمان۔ عربک ورڈ الاحزاب، یہ قرآن مجید کی 33 نمبر صورت کا نام بھی ہے، تو اس کے معنی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آج دیکھ لیتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور مختار السیاز الرازی میں ہے کہ حزب الرجل کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کے ساتھی اور اس کے مددگار۔ المحکم والمحیط العظم عظیم نصیدہ میں ہے کہ حزب الرجل یعنی اس کے ساتھی اور وہ فوج جو اس کی رائے کے تابع ہوں۔ پھر اسی میں ہے کہ حزب یعنی لوگوں کا گروہ یا جماعت۔ حبیب سالمون کی قاموس عربی انجلیزی میں ہے کہ لشکر، دستہ، پارٹی، فریق، فرقہ۔ معجم البلدان از یاقوت الحموی میں ہے کہ اصطلاحاً الاحزاب سے مراد وہ قومیں ہیں جن کے دل اور اعمال ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہوں اور وہ ایک جماعت بن گئے ہوں، یعنی اپنے مخالفین کے خلاف وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں ہوں، چاہے وہ شخصی طور پر ایک دوسرے سے نہ ملے ہوں، جیسے کہ قومیں عاد اور سمود۔ اور پھر یہی بات المحکم والمحیط العظم عظیم نصیدہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے سورہ غافر 40 آیت نمبر 30 کا حوالہ دیا ہے، اس میں ہے کہ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ یہاں پہ الاحزاب سے مراد مختلف قومیں ہیں، جیسے کہ قوم نوح، عاد، سمود اور بعد میں تمہارے لوگوں میں سے۔ مختار السیاح الرازی سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ الاحزاب سے مراد وہ قومیں، وہ گروہ یا جماعتیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھی ہوں۔ المعانی سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے، اس میں ہے کہ لفظ احزاب ان قبائل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنہوں نے سن 5 ہجری یعنی 627 عیسوی میں ہونے والی غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ المحکم والمحیط العظم عظیم نصیدہ میں ہے کہ الاحزاب یہ وہ فوجیں ہیں جو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کے خلاف متحد ہو کر نمودار کیں، جیسے کہ قریش، غطفان اور بنو قریظہ۔ المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں ہے کہ یوم الاحزاب غزوہ خندق کے دن کو کہتے ہیں، کیونکہ اس دن کفار نے اہل مدینہ کے خلاف جتھہ بندی کی تھی، وہ اکٹھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ ان سب کے علاوہ حبیب سالمون کی قاموس عربی انجلیزی میں ہے کہ اس سے مراد حصہ، شعبہ، تقسیم بھی ہے، احزاب، حزب۔ مختار السیاز الرازی میں ہے کہ الحزب اس سے مراد ورد، معمول کی عبادت بھی ہے، اور اسی سے پھر احزاب القرآن ہے، یعنی قرآن کے حصے یا منزلیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حزب کے لغوی معنی کسی شخص کے مددگاروں، ساتھیوں، لوگوں کے گروہ یا جماعت کے ہیں جو کسی ایک رائے یا مقصد پر متحد ہوں۔ اسلامی تاریخ اور قرآن مجید کی روشنی میں الاحزاب سے مراد وہ مخالف قومیں ہیں، جیسے کہ قوم نوح، عاد اور سمود، اور لشکر ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے خلاف اور بالخصوص غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہوں، جیسے کہ قریش اور ان کے حلیف غطفان اور بنو قریظہ۔ اس کے علاوہ اس لفظ کا ایک مطلب تقسیم یا وظیفے کے بھی ہیں، جو انسان جیسے کہ قرآن مجید کے مختلف حصے یا منزلیں جو انسان روزمرہ کے معمول میں ورد کے طور پر استعمال کرتا ہے۔